السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو بتاؤں گا قبر پر قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کا آسان طریقہ اور مکمل طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آج آپ کو ساری بات انشاءاللہ معلوم ہوں گے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ قبرستان میں جائیں تو تمام قبر والوں کو سلام کریں، اور سلام یوں کریں: السلام علیکم یا اہل القبور۔ سلام کرنے کے بعد طریقہ یہ ہے کہ جب آپ داخل ہوں تو داہنے پیر کو داخل کریں۔ داخل کرتے وقت پہلے داہنے پیر کو داخل کریں اور سلام کرتے ہوئے آپ اندر چلے جائیں، اور آپ اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی خیش و اقارب، کوئی عزیز، کوئی آل و اولاد اگر اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہے، ایصال و ثواب بھیجتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام اسے ایک تش میں سجا کر، ایک تھال میں سجا کر اس مرحومین کی بارگاہ میں لے جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تمہارے فلاں رشتہ دار، تمہارے فلاں قریب، تمہارے قریبی، تمہارے فلاں عزیز تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، اور وہ بےحد خوش ہوتے ہیں اور ہمیں پہچانتے بھی ہیں۔ جب ان کے نام پر ہم ایصال و ثواب کرتے ہیں، ان پر ہم ایصال و ثواب بھیجتے ہیں، ہمیں یاد رکھنی چاہیے اپنے مرحومین کو، اور ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ قبر کے قریب جو جانے کا طریقہ کیا ہے؟ اکابرین نے لکھا ہے کہ آپ پیر کی جانب سے جائیں، سر کی جانب سے نہیں جائیں، اس لیے جب سر کی جانب سے جائیں گے تو انہیں مڑ کر دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں، اپنے خیش و اقارب کے قبر کے قریب جاتے ہیں تو وہ ہمیں مڑ کر دیکھتا ہے، تو جب ہم سر کی جانب سے جائیں گے تو انہیں مڑ کر دیکھنے میں تکلیف و اذیت ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ سر کی یا پیر کی جانب سے جائیں تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اور قبر سے 4 قدم فاصلے پر آپ کھڑے ہو کر آپ مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اور دعا مانگنے کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں، ایک تو مکمل طریقہ یہ ہے کہ سورہ کافرون پڑھیں، جیسے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 3 مرتبہ پڑھیں، اور ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فلق بھی پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر سورہ ناس پڑھیں اور ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد سورہ بقرہ پڑھیں، جہاں سے شروع سے پڑھتے ہیں شروع والا حصہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کے بعد یہ پڑھیں، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا ھو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وسفینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ مرحومین کے لیے دعا کریں، آپ کو جیسے آتا ہو، جس الفاظ میں آتے ہوں، آپ جتنا ہو سکے آسانی کر کے دعا مانگیں، ایسا نہیں جیسے کوئی عالم دین مانگتے ہیں، آپ کو جس طرح آپ کو مانگنا وہ مانگیں۔ کیسے مانگیں؟
کہ اے پروردگار عالم، جو قرآن مقدس کی چند صورت پڑھی گئی اور جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اس میں پڑھنے میں کسی قسم کی سہون قصدن لغزش اگر ہوئی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما، اور صحیح کا ثواب سب سے پہلے تیرے محبوب کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں قبول فرما۔ اس کے بعد تمام انبیاء رسول کا نام لیں، تمام شہداء کرام اور تمام اولیاء کرام بزرگان دین کا نام لیں۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام کی بارگاہ میں ہم نظر کریں۔ اس کے بعد ہم جس کے لیے ہم وہاں دعا کرنے گئے ہیں، مرحومان مرحومین کا نام لیں، یا اپنے دادا دادی کے نام سے کریں، یا اس کے بعد پھر یہ کہیں کہ تمام قبرستان والوں کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، اور کہ تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ صلہ مقام عطا فرما۔ یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ۔ یوں کہیں کہ ان ساری چیزوں کا ثواب جو میں نے قرآن مقدس کی صورت جو پڑھی ہے، ہمارے خاندان سے جتنی بھی مرحومان مرحومین چھوٹے بڑے جا چکے، اللہ ہر ایک کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما، اور ہر ایک کی گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ صلہ مقام عطا فرما، ان کے قبر کو بقع نور عطا فرما، ان کے قبر کو تا حد نظر کشادگی عطا فرما، ان کے تمام گناہ صغائر کو معاف عطا فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ صلہ مقام عطا فرما۔ یہ دعا مانگنے کا مکمل طریقہ ہے۔ لیکن جس کو اگر یہ یاد نہ ہو، اگر قرآن شریف یاد نہ ہو، سورہ بقرہ یاد نہ ہو، سورہ فاتحہ یاد نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ جا کر کم سے کم وہ درود پاک پڑھے۔ اگر مکمل جو پورا درود ہے وہ یاد نہ ہو تو اتنا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ کہیں، 7 مرتبہ کہیں، یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور جیسے آپ کو دعا مانگنا ہو اس طرح مانگ لیں کہ اللہ ان کا ثواب تمام مرحومین مرحومات، تمام قبرستان میں جتنے بھی مردے ہیں، تمام مومن مومنات، ہر ایک کی بارگاہ میں اللہ قبول فرما، اور انہیں جنت میں اعلیٰ صلہ مقام عطا فرما۔ یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ اس لیے کہ جب ہم جاتے ہیں دعا مانگتے ہیں تو مرحومہ مرحومین ہمیں پہچانتے ہیں، جو ہمارے خیش و اقارب ہماری دعا مانگنے کے لیے آیا، ہمیں ایصال ثواب پہنچاتا ہے، تو اللہ جب خیش و اقارب جاتا ہے تو اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہمیں قبرستان میں جانا چاہیے اور اپنے مرحومہ مرحومین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور جب ہم قبرستان سے باہر ہیں تو باہر ہوتے وقت ہم پہلے داہنے پیر کو نہیں بلکہ بائیں پیر کو داخل کریں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں جا کر بتا سکتے ہیں، اور آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ اگر کوئی